دینی علم اور ذکر کے دوستوں کو میرا سلام۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کا رمضان جو ہے وہ برکتوں سے بھرا ہوا اور بہترین گزر رہا ہوگا۔ آج کا ٹاپک ہے توبہ اور استغفار کے فائدے دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلے ہم ارشاد باری تعالیٰ سے شروع کریں گے۔ وہ یوں ہے کہ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ تو میرے پیارے لسنرز، ذرا غور کیجئے، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ شیطان غلطی کرتا ہے، اللہ کے حکم وہ نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم قرار دیا ہے۔ اور بھول سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا تھا بلکہ توبہ کی تھی۔ شیطان اور انسان میں سب سے بنیادی فرق یہی ہے کہ شیطان نے غلطی کر کے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، جبکہ انسان اگر غلطی کرے اور اس کو تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو یہ بنیادی فرق ہے شیطان میں اور انسان میں، کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج ہماری حالت اس طرح کی ہے کہ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو سمجھتے ہوئے کر گزرتے ہیں اور پھر اس پہ تکبر کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے لسنرز، آج ہماری حالت اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور پستی پھر ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس سے اصل دوری سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور یہ کہ ہم اگر اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنی ہے اللہ رب العزت کے حضور۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمناؤں کو اپنے دلوں میں لے کر تو بستر مرگ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن استغفار نہیں کر پاتے اور ان پر پھر استغفار کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ سب سے بڑا فائدہ توبہ کرنے کا یہ ہے کہ توبہ کرنے سے آپ کی جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، سوا انہیں اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا اور اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری خطائیں آسمان کو بھی پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ رب العزت بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یعنی اس میں توبہ کے جو فائدے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، کوئی انسان ہماری سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ اتنے گناہ کرے گا کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب اگر ہم سوچیں تو یہ نجات کس سے ہے؟ یہ نجات بہت ساری چیزوں سے ہے، سب سے بڑھ کے تو جہنم کی آگ سے ہے۔ دوسرا، یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، اگر ہم ماہ رمضان میں سب سے زیادہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور پھر استقامت کے ساتھ اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور ہم نے پورا سال جو جن گناہوں سے ہم نے اجتناب کیا ہے رمضان المبارک میں، ہم نے وہ گناہ ریپیٹ نہیں کرنے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی، تو پھر ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور ہم سدھار کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور معاشرے میں اگر یہ بات عام ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اگر ہم نے اپنے حالات سدھارنے ہیں، کوئی بھی قوم اپنے حالات اب تک نہیں سدھار سکتی جب تک وہ خود کوشش نہ کرے ان کو سدھارنے کی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے اپنے حالات سدھارنے ہیں تو ہمیں بیسک پہ جانا پڑے گا، اور بیسک یہ ہے کہ ہم نے استغفار کرنی ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے غلطی ہوئی تھی، گناہ سرزد ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی
معافی مانگی تھی، مغرور اور تکبر میں نہیں بیٹھ گئے تھے کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے میری تو معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ تم معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، بس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار مینہ برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے اور یہ بہت بہترین آیت ہے، اس کے اندر پورا ایک مفہوم چھپا ہوا ہے، اٹ از اے سمری، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم اس سے بخشش مانگیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں بخش دے گا، دوسرا یہ کہ ہمارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش کرے گا، یعنی رزق ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور مال اور دولت اور اولاد، ان چیزوں کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ آج کل کے دور میں تو ہر بندے کو اچھی اولاد کی، مال کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں گے تو ہم مال سے بھی نوازے جائیں گے، اولاد سے بھی نوازے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باغ بنا دے گا، یعنی کہ ہمیں سخی کر دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، ہمیں اتنا دے گا کہ ہم لوگ بانٹتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ اور یہ صرف جو کرامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے کی ہیں۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ ضرور بات کریں گے، میرے پاس اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کروں گی، تو تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور استغفار کرتے رہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی برکات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو پکڑ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔